اینک اتار کر غور فرمائیں کہ میں مسلکوں سے بلند ہو کر گفتگو کروں گا اس لیے تاکہ حقیقت آپ کے سامنے آئے. اگر میں نے کسی کی جانبداری کی تو پھر فلاں دوسرا مسلک کہے گا نہیں بھائی یہ قرآن سے ہٹ کر بات ہوئی ہے، یہ کسی فلاں مسلک کی نمائندگی کی گئی ہے. قرآن کی نمائندگی بہتر ہے، میں قرآن کی نمائندگی کر رہا ہوں. فساد نہیں ہوگا اور کیا نہیں ہوگا؟ خون نہیں بہایا جائے گا. وہ خلیفہ آج جو قتل کرتے ہیں اس آیت میں رکھیں اسے، ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، خودکش حملے کر رہے ہیں، وہ اس آیت کے نزدیک کیا خلافت الہیہ کے مستحق ٹھہرے ہیں؟ قتل نہیں. وہ فساد بھی پیدا کر رہے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں، خودکش حملے کر کے انسانوں کی جانیں تلف کر رہے ہیں. تو وہ جو ایک بات تھی فرشتوں نے جو کہا تھا کہ اسے خلیفہ بنا رہا ہے، اب وہ عرض کر رہے ہوں گے کہ ہماری بھی جو عرض تھی اس کو بھی دیکھ کہ وہی خلیفہ ہے. ہم نے غلط تو عرض نہیں کیا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں امام حسن کا دور ہے، امام حسن کا دور ہے. ایک طرف سلطنت کی وہ ایک سامنے ایک لالچ اور ہوس گاہ سامنے ہے. اگر حسن لپکتا ہے سلطنت کی طرف تو لڑائی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، قتل ہوتے ہیں. 10,000 کے قریب امام حسن کے ساتھ فوجی ہیں اور مد مقابل کے پاس بھی فوجی ہیں، دونوں مسلمان ہیں. تو اس فاق دم سے، خون بہانے سے، خون بہنے کے ڈر سے امام حسن نے اپنی خلافت چھوڑ دی. یہی بات ہے نا، خلافت چھوڑ دی کہ اگر میں خلافت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تو میرا مد مقابل لڑے گا، دونوں طرف سے خون بہے گا اور فساد پیدا ہوگا. یسفک الدماء یفسد فیہا ویسفک الدماء. فساد سے بھی امام حسن بچے کہ میں باعث فساد نہ بنوں اور میری وجہ سے حکومت حاصل کرنے کی لالچ میں دونوں طرف کے مسلمانوں کو قتل کروا دوں صرف اقتدار کی ہوس کے لیے. فرمایا نہیں، میں نہیں ایسا کرتا. تو قرآن کیا فیصلہ کرتا ہے کہ خلیفہ وہ ہے کہ جو فساد نہ ڈالے، جو فساد نہ ڈالے، جو خون بہنے سے مخلوق کو روکے. حضرات موبائل بند کر دیں، اٹھ جائیں، اگر نہیں ہے تو بار بات کریں، جا کر بند کر دیں. اپنے جیب چیک کریں، بند کریں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ خلیفہ وہ ہے جو فساد پیدا نہ کرے، روکے. تو اس لیے قرآن کی روح سے خلافت کا مستحق وہ ہے کہ جو ان چیزوں سے روکے. تو امام حسن نے چھوڑ دی اپنی خلافت، ظاہری اقتدار. تو فرشتوں اور اللہ کے نزدیک خلیفہ کون ہوا؟ اس آیت کی روح سے خلیفہ کون ہوا؟ کیا حسن کے مد مقابل مسند پر بیٹھنے والا خلافت کا، یا حسن؟
نتیجہ نکلا ہے ایک بات کا، یسفک الدماء، اگر خون بہ جاتا، لوگ قتل ہو جاتے، فساد پڑ جاتا، امام حسن کرسی پر بیٹھ جاتے، ظاہری خلافت تو مل جاتی، لیکن اللہ اور فرشتوں والی خلافت نہ ملتی۔ حسن نے کہا میں تو اللہ کا خلیفہ ہوں، میرا نانا اللہ کا خلیفہ ہے، اس لیے ہمیں یہ خلافت نہیں ضروری ہے جو قتل کر کے خون سے گزر کر حاصل کی جائے۔ پھر خلافت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ صحابہ کا دور آیا حضور علیہ السلام کے بعد خلافت کا، تو اب لوگوں میں ذرا کچھ علمی گفتگو پہلے تھوڑی سی کر لوں تاکہ کچھ شکوک رفع ہو جائیں، اور میں اپنی تسکین کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی علم میں اضافہ کر رہا ہوں، بڑے بڑے لوگ علم والے ہیں، مجھ سے پہلے بھی جانتے ہیں، لیکن میں اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ہے کہ ہم خلافت راشدہ کی طرف آتے ہیں، یہ بھی خلیفے ہیں، تو کیا بھائی یہ خود بن گئے ویسے بیٹھ گئے؟ ایک طبقہ ایسا بھی ہے، ان کا ذہن ہے کہ یہ ان کے دل میں ہوس تھی، ویسے بن گئے، اقتدار کی ہوس تھی، بیٹھ گئے ہے جی۔ تو میں بڑے غور سے ٹھنڈے دل سے ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ عقیدہ ہم ٹھونسنا چاہتے ہیں، آپ غور فرمائیں، اور وہ کلام جو آپ کے لیے اور میرے لیے اور ہم سب مسلمانوں کے لیے ایمان کا درجہ رکھتا ہے، جو کلام اللہ کا کلام قرآن مجید، فیصلہ وہ کرے گا۔ کیونکہ میں اگر اہل سنت کا یا سنیوں کا عقیدہ ٹھونسوں تو آپ نہیں مانتے، تو میں نے کہا نا ہمیں سب یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا فیصلہ کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ خلافت جو ہے، خلافت راشدہ، یہ اپنی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ اور پھر یہ سوال کہ جناب محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ جناب علی المرتضیٰ کو خلافت کے پہلی سیٹ پر، منصب پر، نمبر اول پر آنا چاہیے تھا، یہ ایک طبقے کا خیال ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ رستے ادھر پیچھے ہٹو جی، ہو رہے ہو یہ آرام رام نہ لانے، سارے پاس ہوا اپنی واریاں مکتا کے پیچھے ہٹو جی، ذرا حضرات پیچھے ہٹو، تھوڑے جی پیچھے ہٹو، ہون جیڑا مولوی آوے پیچھے بٹھاؤ، پیچھے بٹھاؤ، خبردار اگے آن دیو۔ کیوں اے جڑیاں گلاں میں پیا کرنا، اے جڑا کرے وہ اتھے بیوے۔ اچھا جناب، بات یہ ہے کہ ان کا نمبر پہلے آنا چاہیے تھا۔ ان سب چیزوں کا فیصلہ قرآن کرے گا، ہم حدیث بھی نہیں لاتے، کیونکہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو کہتا ہے ہم حدیث نہیں مانتے، ہم صرف قرآن سے بات کریں گے۔ وہ فرقہ اسی پاکستان میں ہے، وہ کہتا ہے ہم حدیث نہیں مانتے، یہ سیرت ہے، ضعیف بھی ہے، کمزور بھی ہے روایتیں، قرآن سے مانیں گے صرف۔ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، یہ دیکھ لیں، کوئی اور کتاب نہیں ہے، قرآن میں مجید ہے، وہ طبقہ دیکھ لے۔
اب میں اپنے سامعین کو لانا چاہتا ہوں اس منزل کی طرف کہ یہ خود بن گئے. ان کی ہوس تھی، معاذ اللہ ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے ہوس تھی، چاہتے تھے کہ حضور دنیا سے پردہ فرمائیں اور ہم بیٹھیں. یہ خیال ہے. میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں، وہ غور فرمائیں، میرے کہے پر نہیں، قرآن کے کہے پر. بڑا عمدہ علمی تجزیہ ہے. میں اس لیے چونکہ میں نے کہا میں طالب علم ہوں، طالب علم سبق پڑھتا ہے، تو میں سبق پڑھ رہا ہوں. کاش میرا سبق کوئی سن لے، میرا سبق سن کر شاید کوئی منزل تک پہنچ جائے. تو ایسی بات برادران اسلام، ایسی بات نہیں ہے. وہ خود نہیں آئے اور یہ بتلا کہ علی پہلے آتے، ابو بکر نہ آتے، عمر، یہ کیوں ترتیب کیسی ہے؟ یہ عجیب مسئلہ ہے. اس کا فیصلہ قرآن نے کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ کر دیا، اللہ نے وعدہ فرما دیا تم میں سے. اب تم میں سے آپ لوگ مخاطب نہیں ہیں، آپ لوگ مخاطب نہیں ہیں. جس وقت آیت نازل ہوئی اس وقت جو جماعت موجود تھی سب سے پہلے مخاطب وہ ہے منکم. یہ کیا ہوا منکم؟ اتنا 1400 سال کی مسافت طے کر کے ہم پر اس کا اطلاق ہو جائے اور جن کے دور میں نازل ہوئی وہ منکم سے خارج ہے. یہ کیسی بات ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہ لام